بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم و مکرم علماء کرام اور میرے پیارے حضرت عزیز اس وقت فارغ ہونے والے طلباء اعزاز، علماء تو اپنی جگہ کامل ہے، عالم ہے، میں تو ان کے سامنے ناقص ہوں، میں ان سے کیا بات کروں؟ مجھے تو اپنے بھائی برادران طلباء سے بات، میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ مولانا سعید احمد خان صاحب جو ہمارے سعودی عرب کے تبلیغ کے امیر تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دو لوگوں سے حساب نہیں لیا جاتا اور ان کی غلطی کو درگزر کیا جاتا، ایک طالب علم اور ایک وہ جو اللہ کے عشق میں مبتلا۔ طالب علم سے اس لیے نہیں پوچھا تو وہ تو سیکھتا ہے، کہ جو سیکھ رہا ہے اس سے غلطی تو ہو، لہذا وہ تو سیکھنے والا ہے، غلطی کرے گا، آگے بڑھے گا، اپنی اصلاح بھی کرے گا۔ لہذا میں نے یہ سنا ہے، خود نہیں دیکھا ہے، کہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پاسپورٹ پر وہ جو لکھتے ہیں کہ تمہارا کیا کام ہے، کیا آپ کا پیشہ ہے، تو طالب علم لکھا ہوا۔ اور دوسرا عشق الہی، اس کے لیے دلیل کیا دیتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جا رہے تھے، ایک چرواہا بقیہ چرا رہا اور وہ اللہ پاک سے کلام کر رہا تھا، یا اللہ آپ کدھر ہیں؟ مجھے نظر آ جائے تو میں آپ کے کپڑے دھو لوں، میں آپ کے سر میں کنگھی کر دوں، میں آپ کی مٹھی چاپی کر دوں۔ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گزر رہے تھے، تو پوچھا بھائی آپ کس سے بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ پاک سے باتیں کر رہا ہوں، یہ خدا سے۔ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تو جلالی پیغمبر بھی تھے، ایک بزرگ سے میں سن رہا تھا، ایسے جلالی تھے کہ جب غصے میں آتے تھے تو سر کی گرمی کی وجہ سے ٹوپی جل رہی اور بدن کے بال ایسے کھڑے ہوتے تو کپڑوں سے باہر نکلے، اور کسی کو ایک تماچا لگائے تو وہ نہیں مر، بہت جلن۔ تو انہوں نے اس چرواہے سے کہا اللہ کے بندے یہ تو سارا کفریہ کلمات، یہ کیا بکتا ہے؟ اللہ پاک کو تیرے کپڑے دینے کے لیے، وہ تو کپڑوں سے پاک ہے، اس کے ہاتھ میل تھوڑی ہے جو تم کپڑے دو، سر میں کنگھی کرنا، یہ تو ساری کفریہ کلمات ہے، یہ تو کیا بک رہا ہے؟ تو وہ چرواہے نے کہا میری تو یہی ساری زندگی کی عبادت ہے، اور تمہیں جانتا نہیں، جاہل آدمی ہوں، جنگل میں بکریاں چرانے والا ہوں۔ تو اس نے اپنا گریبان پاڑا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ میرے بندے کو میرے سے جدا کر دیا، تو نے مجھے میں نے تجھے اب اس لیے بھیجا تھا کہ تو میرے بندوں کو مجھ سے جدا کر، انہیں تو اس لیے بھیجا میرے بندوں کو مجھ سے جوڑو، جاؤ اس کو بلا لاؤ، اور وہ جو بول رہا تھا مجھے اسی میں وہی پسند تھا، میرے سے ہم کلامی کر رہا تھا، اسی کا یہی، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ تو بلایا، کہا جو بول رہے تھے وہ بولتے رہو۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے وحی آمد سوئی موسیٰ از خدا، بندہ مارا چرا کر دی جدا، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو وہی ہے کہ میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا؟ میں نے تو تجھے لوگوں کو ملانے کے لیے بھیجا۔ خیر یہ قسم میں نے اس لیے سنایا، یہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں۔
لہذا میں کہتا ہوں کہ جیسے طالب علم سے درگزر کیا جاتا ہے ایسے اللہ والوں سے بھی اللہ درگزر. یہ تو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں. حضرت شیخ کیسے عاشق تھے اللہ رسول کے؟ کہتے جب نعت پڑھا جاتا تھا تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک فٹ اچھلتے تھے، حالانکہ وہ اٹھ نہیں سکتے. اور ان کا میں نے عشق کی الہی خود دیکھا اپنے آنکھوں سے دیکھا. ایک دفعہ میں حمادیہ میں پڑھاتا تھا 1974 سے 73 تک میں نے وہاں پڑھا ہے. حضرت ہمارے شیخ مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ بھیجا 74 میں والد صاحب کا انتقال ہوا کہ میں نے چھوڑا. تو میں حمادیہ میں پڑھا رہا تھا، کسی نے کہا شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہوتا تھا کہ عصر سے مغرب تک حضرت سے مسافہ کیا جاتا، لینے لگتے. باقی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے تو بیان کرتے تھے لوگ بیٹھے رہتے، مگر ان کا بیٹھ نہیں لوگوں کی دلوں پہ ایسا اثر ڈالتا تھا کہ وہ محفل میں دل بدل گئے. کیونکہ اللہ والوں کا خالی بولنا نہیں، اللہ والے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی سے دنیا میں فیض پھیلتا ہے. بہت سے ایسے اللہ والے ہم دیکھے وہ نہیں بولتے لیکن مجلس میں جانے سے زندگی بدل گئی. ہمارے خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ زیادہ نہیں بولتے، خاموش بیٹھے، اور لوگ آتے تھے اگر پوچھا تو مختصر سے جواب دے دیتے، نہیں تو خاموش گھنٹوں بیٹھ کر. ہمارے شیخ حضرت مولانا سید زوال حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم جاتے تھے، اگر ہم نے سوال کیا تو جواب دے دیتے، اور ہم نے نہیں سوال کیا تو وہ بھی خاموش، ہم بھی خاموش. اور ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے بڑے مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، خواجہ محمد موسیٰ رحمۃ اللہ ادھر پنجاب میں باوقور کے قریب رہتے، وہ بالکل نہیں بولتے. لوگ جاتے ہیں مجلس میں خاموش بیٹھے، جب اٹھ جاتے تو دل بدل جاتے. تو اللہ والوں کی مجلس میں بھی بڑھتا ہے. یہ تو بیچ میں ایک بات مجھے اپنے طالب علم بھائیوں سے ایک بات کر کے بات ختم کر. وہ بات کیا ہے؟ ہم نے جب آخری حدیث اپنے شیخ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے جس سال بخاری شریف ختم کی اس سال وفاق کا امتحان نہیں تھا، کیونکہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھٹو کا مقابلہ تھا بیر اسماعیل خان میں، اور وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اس وجہ سے وفاق کے امتحان ختم ہو گیا. تو مدرسے کا امتحان تھا اور ہمارے ابھی 10 پارے باقی بخاری شریف. تو امتحان کا وقت آیا، حضرت نے فرمایا بھائی امتحان دے دینا، یہ 10 پارے میں بعد نکلے، وفاق کا تو ہے نہیں، اپنے مدرسے کا امتحان ہے. تو امتحان ختم ہو گیا، مدرسے میں چھٹی ہو گئی، اور حضرت نے ہمیں فرمایا کہ بھائی بخاری شریف لے گئی ہے تو چلو مزے مزے سے پڑھیں گے، رمضان میں بھی پڑھیں گے. تو بعض طالب علم آج بولتے ہیں عجیب ہم کیا بولتے، بدقسمتی تھی ہماری. بعض طالب علموں نے درخواست دی کہ حضرت ہمیں گھر جانا ہے، فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو حضرت تو جلالی تھے، کہا چلو بدبختو تم نہیں پڑھتے، ہاں رمضان میں تو مجھے کیا پڑھیں، میں تمہیں جلدی ختم کر رہا. تو 8 بجے گھنٹہ بجتا تھا اور حضرت تشریف لے آتے تھے، 12 بجے تک ایک پارہ پورا تھا. تو جس دن ہمارے بخاری شریف کا ختم تھا، ہمیں نہیں پتا کیونکہ پورا ایک بار پارہ باقی تھا. ہم نے کہا یہ تو 1-2 دن میں تو کم سے کم ختم کریں گے نہیں. تو حضرت صبح کا ہمارے بچہ خان ایک ملازم تھے، وہ انہوں نے گنتی بجائی، ہم گئے اور حضرت تشریف لے آئے اور 8 بجے سے شروع کیا اور 12 بجے بخاری ختم. نہ ہمیں پتا نہ مدرسے میں کسی استاد کو پتا. اور ہمارے شیخ نے فرمایا یہ بخاری شریف بالکل میرے مزاج کے مطابق ہے. کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ معاملہ، خدا جانے میں. لہذا وہ فرماتے تھے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مسلک کی. وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نکلے اور تہجد والوں کو دیکھنے کے لیے نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے زور زور سے پڑھ رہے اور ابو بکر صدیق بالکل خاموش. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اپنی مجلس میں بلایا، عمر تم اتنے زور زور سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا
اطرد الشیطان موقظ الوسنہ، میں تو شیطان کو بگا رہا تھا، سونے والوں کو جگا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم اتنا ہنستے کیوں؟ انہوں نے کہا اسمعت من ناجیت، میں جس سے سرگوشی کر رہا تھا اسی سنا، وہ تو ویسے بھی سنتا۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ بھائی جو کرنا ہے اسی کو سنانا ہے، وہ تو سنتا ہے، آج تک بھی سنتا ہے زور سے۔ تو خیر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ سال نہ ہمیں پتا کہ آج بخاری شریف کا ختم ہوگا نہ مدرسے کو، اور فرمائی یہ بس میرے بالکل مزاج کے مطابق یہ ختم ہوگا۔ اور فرمایا خبیثو تم کبھی کوئی مٹائی لائے گا، کبھی کوئی اوچھ کو کرے گا، میں نے کہا چلو تمہارے خواہشات بالکل دب۔ ایک لفظ حضرت محبت سے فرماتے ہیں۔ تو یہ عرض کر حضرت نے ایک نصیحت کی، میں ان تعلیم کا ہمارے بھائیوں کو سنا تھا۔ فرمایا دیکھو میرے اولاد بیٹھو، تم ابھی فارغ ہو گئے اور اپنے اپنے گھر ہو گئے۔ اس زمانے میں تخصص فرقے کا نہیں تھا، وہ پہلا سال تھا جس میں تخصص شروع ہوا ہے۔ ہم نے جب شروع کیا نہ اعدادیہ تھا نہ تخصص، اور اس میں مولانا عبدالسلام چاٹکانی 6 طالب علم تھے۔ تو فارغ ہونے کے بعد کہاں چلے جاتے، کسی نے کسی کام تدریس میں امامت، تخصص کا تو تھا نہیں مسئلہ۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو میں تمہیں وصیت کروں، تم فارغ ہونے کے بعد اب مختلف دین کے شعبوں میں چلے جاؤ، لیکن میری ایک نصیحت قبول کرنا، تمہیں اللہ پاک بغیر طلب کے جو بھی دین کا کام دے دے، اور نیچے سے شروع کیا۔ فرمایا تمہیں اگر مسجد میں جھاڑو دینے کا کام، مسجد کی وضو خانے صاف کرنے کا کام، مسجد میں صفائی کا کام، مسجد میں موذنی کا کام، مسجد میں امامت کا کام، مدرسے میں تدریس کا کام، جو بھی اللہ پاک بغیر طلب کے دے دے تو آگے جوش میں آئے۔ فرمایا واللہ باللہ تاللہ، بنور بخاری پڑھاتا ہے اخلاص نہیں ہے تو جہنم کے نیچے تک ہو جائے، اور وہ جو مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ جنت کی عادت ہے۔ تو یہ حضرت نے ہمیں وصیت کی۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ آئندہ چل کر مختلف شعبوں میں جاؤ گے، اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرو گے، یہ دنیا لا کر آپ کے قدموں میں ڈالے۔ یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا بنے گا۔ ہمارے شیخ ایک خیری بات کرتے، شیخ فرماتے تھے ایک آدمی کتنا کمینہ ہو، کتنا کنجوس ہو، اور اس کے دروازے پہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے تو وہ آدمی چاہے کتنا بخیل ہو وہ اس کتے کو بھوکا نہیں چھوڑے، کچھ نہیں تو گھر کی ہڈیاں لا کے اس کے سامنے ڈالے، کیونکہ اس کے دروازے پہ بیٹھا ہوا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اے علماء کرام، ارے طلباء کرام، تم اللہ کی دین کے چوکیدار ہو، تم کیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اتنا غیور ذات اور سارے سخیوں کا سخی بادشاہ وہ دین کے خادم و چوکیدار کو بھوکا چھوڑ، اس لیے یہ نہیں سوچو میرا کیا بنے گا۔ یہ دنیا دار کو کچھ بھی سمجھے، تمہیں اللہ کبھی بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ تم اللہ کی دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرو گے، یہ دنیا تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دے گی۔ اس لیے میں اور ایک آخری بات، مولانا سبحانی محمود صاحب تھے دارالعلوم کے اندر، اس کا جب کوئی شاگرد آتا تھا نا تو حضرت فرماتے ارے کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتا حضرت جگہ نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے جگہ نہیں ہے؟ جگہ تو بے شمار ہے، تم جگہ کس کو سمجھتے کہ مدرسہ ہو، باقاعدہ ایک تنظیم ہو اور تمہیں مدرس بنا جائے، یہ مدرسہ ہے؟ فرماتے گھر کے کونے میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو آؤ بھائی کوئی کلمہ سیکھو، کوئی قاعدہ نورانی سیکھو، کوئی کچھ سیکھو، یہ سارا دین ہے، اس کے لیے مدرسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کچھ نہیں تو مسجد کے کونے میں بیٹھ اور مقتدیوں کو کہو آؤ بھائی نماز اپنی ٹھیک کرو، کلمہ اپنا ٹھیک کرو، قرآن پڑھنا ہے تو قرآن ٹھیک کرو۔ فرمایا یہ سب جگہ نہیں، یہ دین کی خدمت نہیں۔ تو مولانا سبحانی محمود صاحب ہم فرماتے تھے دین کی تو بے شمار جگہ ہے، تم کرنے کے لیے تیار نہیں، تم کہتے تو اتنی جگہ ہو ویسی۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں دین کی خدمت کا جذبہ ہے تو کچھ نہیں، ایک مسجد کے کونے میں بیٹھو،
میرا اپنا تجربہ ہے. میں نے جب وہ ہمارے چھوڑ دیا اور شیخ کی نصیحت سامنے کی تو میں اب کیا کروں؟ میں حافظ قرآن تو ہوں نہیں. تو میں نے خود اپنی مسجد کے بار برندے کے کونے میں بیٹھ گیا کہ بھائی کسی کو قرآن پڑھنا ہے جیسی حافظ تو میں ہوں نہیں. تو 5-6 طالب علم قرآن سیکھنے قاعدہ پڑھانا شروع کی. کب؟ 1976 کی بات سنا. 5-6 آ گئے, کچھ دن کے بعد 10 ہو گئے, 20 ہو گئے. 1 مہینے 2 کے اندر 150 طالب اور میں اکیلا پڑھانا. اور ظہر کے بعد پڑھاتا تھا 2 گھنٹے اثر. صبح جو ہے گھر کے کام کاج کرتا, اس لیے کہ میرے 2 بھائی ہیں چھوٹے. تو بڑے مستفید الرحمان بنوٹوں میں پڑھ رہا تھا. تجید الرحمان چھوٹا جو کوئی گھر میں تھا نہیں, وہ پڑھ رہا, حفظ کر رہا تھا. تو صبح گھر کا کام ہو گیا, زور کے بعد جی. اب وہ 150. تو میں پھر کیا کرتا تھا اپنے ساتھ میں, تو بیٹا تھا بھائی تم ذرا تھوڑا سا زیادہ پڑھاؤ نا, تم ذرا اس کو پڑھا کر. اب اتنے بڑھ گئے تو ہمارے وحید محمد صاحب بڑے دیندار آدمی, بڑے نیک آدمی, وہ اتفاق سے ایک دن آئے مجھے کہنے کیا کریں مولانا. میں نے کہا یہ پڑھا. بولا یہ آپ اکیلے پڑھا سکتے ہو, آپ نگرانی کرو اور کسی استاد کو رکھو, ہم تنخواہ دیں گے وہ. تو پھر میں نے اپنے ساتھ ایک اور استاد کو رکھا. میں نے خود نہیں چھوڑا, پھر دوسرے کو رکھا, پھر تیسرے کو رکھا. آج الحمدللہ اس 73 سے لے کے اس وقت تک کوئی 50 کے قریب تو حفظ میں استاد ہے, اور ناظری میں, اور باقاعدہ اس کے لیے بلڈنگ بھی بنی. اور کوئی 7-8 سال پہلے ہم نے کتابوں کا بھی کھولا مسجد میں, 6 طالب علموں سے کھولا, اور آج درجہ ثانیہ تک پہنچے اللہ کی فضل سے 350 کا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہمت کریں, اللہ کی رضا کے لیے شروع کریں, تو اللہ آپ کی مدد بھی فرمائیں گے. اور یہ سارے ابھی ہمارے بزرگ نے سنایا کہ دارالعلوم دیوبند کہاں سے شروع ہوا, اور میں 1980 میں گیا تھا. میں نے وہ چٹے کی مسجد خود دیکھی, وہ انار کا درخت میں نے خود دیکھا. 110 سال ہو گئے تھے اس انار کے درخت, وہ چھوٹا سا درخت, وہ چھوٹی سی مسجد. اتنی بڑی مسجد ہمارے یہ جو ممبر یہ جو اس کے قریب ہے جس لیے بیٹھا, اس کے بس قریب ایک چھوٹی سی مسجد, اور ایک استاد ایک تعلیم. اور آج تو حضرت نے فرمایا نا, آپ دنیا کے جس کونے میں جاؤ گے آپ کو علماء دیوبند کا کوئی نہ کوئی نمائندہ ملے گا. تو یہ اس اخلاص کا فیض ہے جو اللہ پاک نے, ہمارے شیخ نے, ہمارے بنور رحمۃ اللہ نے شروع کیا. 3 استاد اور 6 طالب علم. مولانا اللہ صاحب, مولانا نافع گل صاحب کا خیر ہمارے شیخ, 6 طالب علم, اور آج بھی نہیں ان کا فیض ساری دنیا.